اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک والصلاة والسلام علی حبیبک ونبیک وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نتاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نتاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ صنم کدہ ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، صنم کدہ ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ وہ نکتہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ صحبت اقبال کہتے ہیں صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف۔ رومی فرماتے ہیں جملہ عالم زیں سبب گمراہ شد، کم کسے ز ابدال حق آگاہ شد۔ کہتے ہیں کہ کافی لوگ اس وجہ سے، آگے وجہ بتائیں گے خود، وہ گمراہ ہو گئے، اور ابدال حق اولیاء اللہ کی اصل جو کیفیت تھی یا اولیاء اللہ کا جو اصل مقام تھا، اس سے کچھ تھوڑے لوگ ہی واقف ہوئے۔ جملہ عالم زیں سبب گمراہ شد، کم کسے ز ابدال حق آگاہ شد، گفتند ما بشر اینا بشر، ما و ایشاں بستیم در خواب خور۔ کیسے گمراہ ہوئے؟ گمراہ ایسے ہوئے کہ وہ کہنے لگے کہ ہم بھی انسان ہیں، یہ اولیاء اللہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں۔ تو رومی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ گفتند ما بشر اینا بشر، ہاں نفس انسانیت میں، نفس بشریت میں تو ایک جیسے ہیں، لیکن عند اللہ ان کا ایک مقام ہے اولیاء اللہ کا۔ گفتند ما بشر اینا بشر، ما و ایشاں بستیم در خواب و خور، یہ ہمارے جیسے انسان ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کار پاکاں را از خود قیاس مگیر، گرچہ باشد در نوشتن شعر شیر۔ فرماتے ہیں پاک لوگوں کو اپنے جیسا مت سمجھنا۔ فارسی میں شعر کہتے ہیں شیر کو، اور شیر کہتے ہیں دودھ کو۔ تو فرماتے ہیں یہ جو لفظ ہے، رومی فرماتے ہیں شیر اور شیر یہ لکھنے میں تو ایک جیسا ہے، لیکن ان کی جو معنی ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ مطلب دودھ پیا جاتا ہے اور دودھ نقصان دہ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن شیر جو ہے وہ اگر تم جاؤ گے تو وہ تمہیں چیر پھاڑ دے گا۔ یعنی مطلب اولیاء اللہ کی اگر تم میں سے کوئی گستاخی کرے گا تو یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ان کے بارے میں بہت غیور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے خواجگان، حضرات خواجگان نقشبندیہ مجددیہ کی کتابیں آپ پڑھیں، ان میں تو وہ لکھتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں، یعنی خاص بندوں کے بارے میں غیرت رکھتا ہے، تو پھر یہ اولیاء اللہ پھر اپنے غلاموں کے بارے میں غیرت رکھتے ہیں، یعنی ان کے غلاموں کو اگر کوئی تنگ کرے اور تو پھر اس بندے کا بھی جو ہے وہ کام تمام ہو جاتا ہے ان کی بد دعا سے۔ میں نے ایک مکتوب شریف پہلے ریکارڈ کروایا تھا پورا مکتوب، آج ٹائم کی قلت کی وجہ سے پورا مکتوب تو ہم پڑھ نہیں سکتے، لیکن یہ حضرت امام ربانی کے مکاتیب شریف میں سے، مکتوبہ شریف میں سے، اور یہ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، کافی لوگوں نے پسند بھی کیا ہے، اور یہ یوٹیوب پہ بھی میں نے تعلیمات مجددیہ نام سے چینل بنایا ہے، خصوصاً حضرت امام ربانی کے جو مکتوبات ہیں اس کے حوالے سے۔ اور میری کوشش یہ ہے کہ یہ مکتوبات شریف فارسی عبارت سے پڑھیں جائیں۔ تو فارسی عبارت سے پڑھنے سے مطلب یہ چیز جو ہے مقصود یہ ہے کہ آگے جو بندہ اگر کوئی پڑھنا چاہے یا جو ہے وہ کسی کو پڑھانا چاہے تو وہ فارسی عبارت جو ہے اس میں بھی انسان کے پختگی آ جاتی ہے اگر کوئی یہ سنے گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ مکتوبہ شریف، میری تو اتنی فارسی اچھی بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال جس زمانے میں ہم نے پڑھا تھا اس زمانے میں فارسی باقاعدہ پڑھائی جاتی تھی مدارس میں، تو مطلب ہمارے ہاں تو ابھی تک بھی پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ فارسی عبارت سے، اب یہ مکتوب شریف ہے، دفتر اول ہے مکتوبات امام ربانی، اور مکتوب نمبر 30 ہے، اور یہ جلد
अव्वल है मकतूबात इमाम रब्बानी का। ये इसमें कैमरा में सही नज़र नहीं आ रहा। तो अब देखें, कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला का फ़रमान है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वही बात आप जो है वो इमाम रब्बानी कर रहे हैं। और फिर इबादत के ज़रिए से अल्लाह ताला का जो है कुर्ब बंदे को हासिल होता है, यानी कसरत इबादत, कसरत ज़िक्र से। तो फिर इबादत करते करते अल्लाह का बंदा जो है वो किसी ख़ास मकाम पे पहुँच जाता है। उस मकाम का नाम भी आपने जो आगे मकतूब शरीफ में आप लेते हैं। तो आप फरमाते हैं कि ये मकतूब जो है असल में तो जो शुहूद आफ़ाकी व अनफुसी इस बारे में लिखा गया है, लेकिन ये जो है दूसरे सफ़े पे ये चीज़ मुझे अच्छी लगी तो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। फरमाते हैं कि मकसूद अज़ खिलक़त इंसानी अदाए वज़ाइफ़ बंदगी अस्त व अगर दर इब्तिदा व वस्त इश्क व महब्बत दौदन मकसूद क़त ताल्लुक़ उस्त अज़ मादून जनाब क़द्दस जल्ल सुल्तानुहु। फरमाते हैं कि इंसान की पैदाइश का जो मकसद है, अल्लाह ताला ने इंसान को जो पैदा किया है उसका जो मकसद है वो है अदाए वज़ाइफ़ बंदगी अस्त, यानी अल्लाह ताला की इबादत करना, बंदगी के वज़ाइफ़ जो हैं वो अदा करना, मकसद ये है। और फरमाते हैं कि फिर क्या होता है इबादत से, कसरत ज़िक्र से। जैसे हमारे नक्शबंदी जो मशाइख हैं वो लिखते हैं कि शुरू में ये लताइफ़ का जो ज़िक्र है इसमें ज़ात की तलकीन करता है शेख कि अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र करना है, पहले कल्ब में फिर रूह में, इस तरह। तो इसमें ज़ात के ज़िक्र से अल्लाह 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 का जो ज़िक्र कल्ब यानी ख़फ़ी तौर पे, जहरन नहीं, जो किया जाता है, इससे जज्बा पैदा होता है। जज्बा से सुलूक का हुसूल आसान हो जाता है। और फिर आगे जाके लतीफ़े जो मतलब कालिब से आगे तहलील है, और पहले नफीस बात है, हब्स दम के साथ पढ़ा नफीस बात का ज़िक्र किया जाता है, और उसके बाद है तहलील, यानी बाकायदा ज़बान से 5000 दफ़ा कलमा शरीफ पढ़ना। तो बहरहाल, और कलमा शरीफ से क्या तय होता है, सुलूक तय होता है। इसमें ज़ात का ज़िक्र हुसूल जज्बा के लिए किया जाता है, और उससे जज्बा पैदा होता है, जज्ब पैदा होता है, और जज्ब पैदा होने से सुलूक जो है वो तय करने में आसानी हो जाती है। और फिर जो कलमा शरीफ है, जो तहलील है या जो नफीस बात है, उसका मकसद जो है वो हुसूल सुलूक है। तो आप फरमाते हैं कि अगर दर इब्तिदा व वस्त इश्क व मोहब्बत दादन मकसूद क़त ताल्लुक़ उस्त अज़ मादून जनाब क़द्दस जल्ल सुल्तान हो। फरमाते हैं कि अगर किसी सालिक को इब्तिदा में इश्क मिला है या वस्त में मिला है, जिसको इब्तिदा में मिले उसको क्या कहते हैं, मजज़ूब सालिक, और जिसको सुलूक तय करने के बाद इश्क जो है मोहब्बत और जज्ब मिले तो उसको कहते हैं सालिक मजज़ूब। ये फ़र्क है, मजज़ूब सालिक जिसका जज्ब सुलूक पे मुक़द्दम होता है, और सालिक मजज़ूब। इंशाअल्लाह इसका आगे बयान भी आ जाएगा किसी और मकतूब में। तो फरमाते हैं कि अगर किसी सालिक को इब्तिदा में या बीच में अल्लाह इश्क व मोहब्बत और जज्ब व मस्ती अगर मिली है तो ये इसलिए मिली है मकसूद क़त ताल्लुक़ उस्त अज़ मादून जनाब क़द्दस जल्ल सुल्तान हो, कि उस सालिक का जो अल्लाह के सिवा जो जितने ताल्लुकात हैं वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि देखें ना, मोहब्बत चीज़ ऐसी है, मोहब्बत में आप महबूब के सिवा हर चीज़ को भूल जाएंगे। ये मोहब्बत की तकाज़ा है, महबूब के सिवा हर चीज़ के भूल जाएंगे। दरो दीवार मन आइन शुद अस कसरत शौक़ हर कुजा में बीनम रूए तुरा, हर कुजा में नगरम रूए तुरा में बीनम। अय महबूब, मेरी मोहब्बत यहाँ तक आप पहुँची है कि कसरत शौक़ की वजह से मेरे लिए दरो दीवार आईना बन गए। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं जहाँ भी देखता हूँ मुझे तू नज़र आता है। अल्लाह अकबर। तो फरमाते हैं कि इश्क व मोहब्बत भी मकसद नहीं है, मकसद अल्लाह की ज़ात है। और ये इश्क व मोहब्बत इसलिए दिया जाता है कि बंदा मा सिवा अल्लाह को भूल जाए। फिर फरमाते हैं कि इश्क व मोहब्बत
ہم مقاصد نیست از برائے حصول مقام عبودیت، مقام عبودیت کے حصول کے لیے عشق و محبت جو ہے وہ جو بندے کو ملتا ہے کہ اللہ کی ذات سے اتنا قرب حاصل ہو جائے کہ اس کو مقام عبودیت پہ وہ پہنچ جائے. اب میں نے جو عرض کیا مقام عبودیت کے بارے میں آگے لکھیں گے. مقام عبودیت اند بندہ خدا جل شانہ وقت شود کے از گرفتاری و بندگی غیر او تعالیٰ بے تمام خلاص شود و عشق و محبت وسیلہ انقطاع بیش نیستند. انقطاع بیش نہیں پڑھا جائے گا اس مضاف مضاف علیہ کر کے، بلکہ وسیلہ انقطاع بیش نیستند. میرے خیال سے یہی بہتر رہے گا. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی بندہ ولی کامل کہلوانے کا مستحق کون ہے؟ انسان کب بنتا ہے حقیقی اللہ کا بندہ؟ دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے نا، دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ بندہ خدا جل شانہ وقت شود کے از گرفتاری و بندگی غیر طالب تمام خلاص شود، جب وہ اللہ تعالیٰ کے سوا غیر اللہ کو بھول جائے، غیر اللہ کو بھول جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی انبیاء اولیاء غیر اللہ ہیں. نہیں، بالکل نہیں. انبیاء اور اولیاء کی محبت، ان کی اطاعت جو ہے وہ اللہ جل جلالہ کے جو ہے قرب کا ایک ذریعہ ہے. اس سے مراد دنیا ہے اور تعلقات ہیں جو حائل ہیں بندے اور خدا کے بیچ میں. تو اللہ کا بندہ اس وقت کہلوائے گا یا کہلوانے کا مستحق بنے گا جب غیر اللہ کے سارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے. وہ عشق و محبت وسیلہ انقطاع بیش نیستن، عشق و محبت بھی انقطاع کے لیے وسیلہ ہیں. بیش نیستن فرماتے ہیں امام ربانی حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا نہایت مراتب ولایت مقام ابدیت است. فرماتے ہیں اسی لیے ولایت کے جو مقامات ہیں ان میں سب سے بڑا مقام ابدیت ہے. اللہ اکبر. در درجات ولایت فوق ابدیت مقام نیست. فرماتے ہیں ولایت کے جو درجات ہیں، اولیاء میں بھی درجات ہوتے ہیں نا، تو ولایت میں درجہ، اس کے لیے آپ کشف المحجوب پڑھیں. اس کے علاوہ رسالہ ابدالیہ حضرت خواجہ محمد یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کے پیر و مرشد ہیں، اور مولانا جامی کے پھر پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار. تو رسالہ جو ابدالی ہے اس میں بھی اولیاء اللہ کے مقامات وغیرہ اس کے بارے میں تفصیل سے آپ نے لکھا ہے. در درجات ولایت فوق ابدیت مقام نیست. مقام ابدیت سے بڑا کوئی ولایت میں مقام نہیں ہے. دری مقام خود را با مولا خود ہیچ مناسبت نمی یابد الا الاحتیاج من جانبہ والاستغناء الاتم ذاتا و صفتا من جانب المولا تعالی و تقدس. اللہ اکبر کبیرہ. اب فرماتے اس مقام پہ پہنچ کے حضرت سیدنا امام ربانی فرماتے ہیں کہ بندہ مطلب کیا دیکھتا ہے، کیا پاتا ہے. فرماتے ہیں وہاں پہ جب بندہ پہنچتا ہے مقام ابدیت پہ تو وہاں پہ یہ دیکھتا ہے کہ الا الاحتیاج من جانبی، بندہ سمجھ جاتا ہے کہ میں محتاج ہوں. اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کی جانب سے استغناء اتم، ذات اور وصف کے اعتبار سے اس ذات کا پوری طرح جو مستغنی ہونا وہ دیکھتا ہے کہ بھائی بے پرواہ اللہ کی ذات ہے، میں بندہ ہوں پھر بھی. تو دیکھیں کتنے بڑے مقامات کے حصول کے بعد بھی جو ہے وہ اللہ کی ذات بندے اور جو مولا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی دوستی کے لیے منتخب کرتا ہے، ورنہ بندے اور اللہ میں بہت فرق ہے. تو یہ فرق بھی جو ہے وہ رکھنا ہے. تو اب یہاں تک جو ہے وہ اب ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، تقریباً 14 منٹ کی ہو گئی ہے. تو آج کل ایک ہے کہ لمبی ویڈیوز لوگ دیکھتے نہیں، اور دیکھنی چاہیے. اگر ایسی چیزیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن علماء جو خصوصاً عقائد پہ جو کام کر رہے ہیں علماء اس دور میں، ان کی جو ویڈیوز وغیرہ ہیں وہ پوری آپ دیکھیں اور علم حاصل کریں. اور علم کے حصول کے بغیر انسان جو ہے وہ بالکل اندھا ہے، کچھ بھی انسان کو پتہ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جل شانہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کثرت سے اللہ تعالیٰ
اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام ربانی نے ایک جگہ لکھا ہے مکتوبہ شریف میں، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح ظاہری پاکائی کے لیے، ظاہری طہارت کے لیے وضو شرط ہے، یعنی آپ نماز تب تک نہیں پڑھ سکتے جب تک آپ وضو نہیں کریں گے۔ ظاہری پاکائی کے لیے جب تک جیسے طہارت شرط ہے، وضو شرط ہے، اس طرح اندر کی پاکائی کے لیے، باطن کی صفائی اور طہارت کے لیے لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ تا بجارو بے لا نرو بیرا کہ رسی در سرائے الا اللہ، فرماتے ہیں کہ جب تک تم لا کے جھاڑو سے، نفی کرنی ہے نا غیر اللہ کے، لا الہ الا اللہ، لا کے جھاڑو سے تم راستے کو صاف نہیں کرو گے تو تب تک تم الا اللہ کے گھر میں کیسے پہنچو گے، یعنی پہنچنا مشکل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔